جیسا کہ آپ سب جان ہی چکے ہوں گے کہ ستمبر کے مہینے میں چاند گرہن لگنے والا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ چاند گرہن 18 ستمبر 2024 کو لگے گا۔ یہ چاند گرہن پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ چاند گرہن پوری دنیا پر بہت سے منفی اثرات لے کر آئے گا، اسی لیے 18 ستمبر سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ، جسے حضور کی آمد کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور جسے آقا کی ولادت کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں چاند گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کس وقت لگے گا، کس رات کو لگے گا، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا، اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور چاند گرہن لگنے میں یہ جو دن چند گھنٹے رہ گئے ہیں، آپ نے ان چند دنوں کے اندر چند گھنٹوں میں یہ کام لازمی کر لینے ہیں۔ جتنی جلدی کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہوگا۔ آج کر لو، کل کر لو، بس آپ نے چاند گرہن لگنے سے پہلے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ اس چاند گرہن کے جتنے بھی منفی اثرات ہیں، آپ پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے گھر پر، تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ آپ اللہ پاک کی حفاظت میں چلے جائیں گے، اور بڑی سے بڑی پریشانیوں سے انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی۔ دوستو، 2024 سال کا پہلا چاند گرہن رمضان کے مہینے میں ہوا۔ رمضان چونکہ برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں چاند گرہن کا لگنا اللہ کی قیامت کی نشانی کا ظاہر کرنا ایک بہت بڑی دلیل ہے ہمارے لیے، اور ابھی بھی اپنے راستے پر آ جائیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس سال ربیع الاول میں جس ہستی پر قرآن مجید نازل ہوا، اس مہینے میں بھی چاند گرہن لگ رہا ہے، یعنی کہ یہ چاند گرہن لگنے کے بعد تمام کی تمام دنیا ہل کر رہ جائے گی۔ تمام دنیا کی معاشی حالت بگڑنے والی ہے، اور تمام دنیا کی سیاسی حالات پہلے ہی تناؤ کا شکار ہیں، اور اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا واضح اثر پڑے گا۔ آپ کسی بھی ستارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں آتا ہے، لیکن یہ چاند گرہن جو ربیع الاول کے مہینے میں لگنے والا ہے، یہ تمام ستاروں کے افراد کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس چاند گرہن کے ہونے والے زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اور اس دنیا کی تباہی اور بربادی میں اللہ تعالی کی حفاظت چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 کام میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے یہ کام بتائے گئے طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھ لینے ہیں۔ یہ سال کا دوسرا چاند گرہن لگنے والا ہے۔ پہلا چاند گرہن رمضان کے مہینے میں ہوا، جو کہ انہونی بات ہے، کیونکہ اتنے پاک مہینوں میں اور اتنے کم درانیوں میں چاند گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل تھی، اور آج ربیع الاول کے مہینے میں دوبارہ چاند گرہن کا لگنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا الارم ہے۔ ہمیں خبردار ہو جانا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کر لینا چاہیے۔ اللہ کا بار بار اپنی نشانیوں کو ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے ناراض ہے۔ خدارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان 5-6 ایام کے اندر آپ نے یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں۔ ہو سکے تو آج ہی کر لو۔ اگر آج ہی اپنی تیاری کر لو گے، یہ 3 اعمال کر لو گے، تو چاند گرہن کے تمام منفی اثرات سے حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے ان 3 کاموں کو خود بھی کرنا ہے، اور رشتہ داروں کو بھی بتانا ہے، تاکہ تمام مسلمان بھائی بہن اس وظیفے کو، ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کر سکیں، اللہ کی ناراضگی کم ہو، اور چاند گرہن کے جو اثرات ہیں ہمارے ملک پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے پہ، وہ ختم ہو جائیں۔ یہ چاند گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے معجزات دکھانے والا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں اور بیٹیاں حاملہ ہیں، ان سے میری گزارش ہے، ان سے میری خاص درخواست ہے کہ ان ایام میں جتنا ہو سکے صدقہ اور خیرات لازمی کریں۔ ان ایام میں ہر انسان کا چڑچڑاپن بڑھ جائے گا، اور چڑچڑے پن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لب و لہجے کو نرم کر لیں، جھکنا سیکھیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اس مشکل وقت میں چاند گرہن کے ایام کے اندر عورتیں سیدھا لیٹیں۔ جو حاملہ ہیں وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر سونے سے ان کے حمل پر کسی بھی طرح کا برا اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دکان، دفتر، کاروبار پر جاتے ہیں،
جتنا ہو سکے اپنی دکان پر بیٹھ کر صدقہ اور خیرات کریں، اور جو میں آپ کو اسم اعظم بتاؤں گا آپ نے اس اسم اعظم کو جتنا ہو سکے پڑھتے چلے جانا ہے۔ جہاں چاند گرہن کے بہت سے منفی اثرات ہیں، وہاں آج میں آپ کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے یہ 3 اعمال بھی بتاؤں گا، جنہیں کرنے کے بعد چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ آج جس نے چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی کہ کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، اور وقت ہاتھ سے نکل گیا اور چاند گرہن سے پہلے آپ نے یہ 3 کام نہ کیے، تو خدا نخواستہ پچھتاوے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ چند دن پوری دنیا کے لیے آزمائش کے دن ہیں، پوری دنیا کے لیے اللہ کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین موقع بھی ہے۔ آپ نے ان چاند گرہن کے دنوں میں یہ 3 کام کرنے ہیں۔ یہ 3 کام جو شخص بھی کر لے گا وہ اور اس کی اولاد انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلی جائے گی۔ جس گھر میں کیے جائیں گے اس گھر کی حفاظت فرشتے خود فرمائیں گے، اور آپ کے گھر کی تمام تنگدستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ 3 کام کون سے ہیں، کون سے 3 اعمال پڑھنے ہیں۔ توجہ اور دھیان سے سنیے گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ کو چاند گرہن لگنے سے پہلے جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان، مختصر اور پیارا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں تو نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ابراہیمی کو ہی سب درودوں میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ رہے ہوں 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو، اپنی تمام کی تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جس کے جو مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان سب کی نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک آپ کی چاند گرہن سے انشاءاللہ حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آج آپ سے لے کر جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچی ہے 18 ستمبر تک جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کر لیں۔ اور آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، آپ نے اللہ کا ایک اسم مبارک یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اگر گرہن لگانے والی ذات رب کی ہے تو ہمیں بخشنے والی، ہماری حفاظت کرنے والی ذات بھی رب کی ہے۔ اگر آزمائش رب کی طرف سے ہیں تو کامیابیاں بھی رب کی طرف سے ہیں۔ چاند گرہن کے منفی اثرات رب کی طرف سے ہیں تو ان کا ازالہ اور ان کی حفاظت اور ان سے بچاؤ بھی رب کی طرف سے ہے۔ یا فتاح، ناظرین، اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی اللہ نے خود قسم کھائی ہے۔ یہ چاند گرہن کے وقت کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتاح ایسا نام ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، ہر پریشانی کو دور کروں گا، تمام رکاوٹوں اور بندشوں
سے نجات دلا دوں گا۔ آپ نے یا فتاحو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاحو جو بندہ کامل یقین سے پڑھے گا، یہ چاند گرہن جو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا، یا اس کے منفی اثرات ہمارے لیے بہت سی ناکامی، تبدیلیاں، بربادیاں اور مشکلات لے کر آئیں گے، لیکن آج جو شخص صرف 21 بار یا فتاحو پڑھ لے گا تو یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی اس کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہی ختم ہو جائیں گی۔ پہلا جو ضروری کام آپ نے کرنا تھا، آپ نے 21 بار یا فتاحو کو پڑھ کر لیا، تو اب آپ نے دوسرا کام کون سا کرنا ہے؟ اب آپ نے دوسرا کام لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ کلمات آزمائشوں سے نجات کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ پر کوئی آسمانی یا زمینی آزمائش آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، چاند گرہن یا سورج گرہن لگتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہے۔ آج میں آپ کو اللہ والوں کے اعمال بتا رہا ہوں، اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نسلوں کو اللہ کی حفاظت میں پہنچانا ہے، ورنہ یہ چاند گرہن بڑی پریشانیاں لے کر آتا ہے۔ جو لوگ لاپرواہی کریں گے وہ پھر ربیع الاول کے بعد خود دیکھ لیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دل سے سچی توبہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے کہ اے اللہ، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائشیں ہیں، پہلے رمضان کے مہینے میں خطرناک چاند گرہن کا لگنا، اب ربیع الاول کے مہینے میں، ان پاک مہینوں میں تیری آزمائشوں، تیری نشانیوں کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر تجھ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ طلب کرتے ہیں۔ بے شک ہم گناہ گار ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بخشنے والی ذات ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے پر ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ دوستو، یہ ہے وہ دوسرا کام جو آپ نے آج سے لے کر 18 ستمبر تک جتنا جلدی ہو سکے آپ نے کر لینا ہے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا۔ جتنا جلدی پڑھ سکتے ہیں اتنا فائدہ ہوگا، اور اتنا جلدی آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد اب تیسرا کام آپ نے کون سا کرنا ہے؟ یہ تیسرا کام ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے رزق کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ روزگار مل جائے گا۔ اگر آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، کاروبار کی حفاظت کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں مزید ترقی، عروج کے لیے، کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ یہ تیسرا کام رزق کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ ربیع الاول کے اس چاند گرہن کے خصوصی دنوں میں تیسرا کام سورۃ الکوثر کو لازمی پڑھیں۔ سورۃ الکوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے، اس کی تلاوت بھی سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے رزق اور دولت مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ جتنا رزق مانگیں گے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ رزق اتنا آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ یہ چاند گرہن والے دنوں میں رزق کی حفاظت کے لیے ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو دوستوں، یہ ہیں وہ 3 کام جو آپ نے چاند گرہن کے وقت کرنے ہیں۔ ہو سکے تو اس سے پہلے کر لیں۔ ربیع الاول میں گرہن لگنے والا ہے، اس پاکیزہ، اس بابرکت اور عظمت والے مہینے میں، اس پاک مہینے میں گرہن لگنے والا ہے۔ لیکن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، اس گھر کا ایک فرد انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ آپ نے یہ 3 کام کرنے کے بعد پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کے 3 کام مکمل ہو گئے۔ اب آپ نے حسب توفیق جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرنا ہے۔
دوستو، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے کی توفیق ہے تو 10 روپے کا صدقہ کر دیں۔ اسی طرح آپ جتنا صدقہ کر سکتے ہیں لازمی کیجیے۔ جب تک چاند گرہن ختم نہیں ہو جاتا روزانہ کی بنیاد پر صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ صدقہ آپ کی طرف آنے والے ان تمام مسائل کو بھی ختم کر دیتا ہے جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ اس لیے صدقہ خیرات کھلے دل سے آپ نے کرنا ہے، اپنی توفیق کے مطابق کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کریم سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیے، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ دوستو، چاند گرہن سے بچنے کے لیے یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حفیظو یا سلامو پڑھتے جائیے۔ یا حفیظو یا سلامو جتنا ہو سکے پڑھیں، دیوانوں کی طرح پڑھیں۔ دیکھیے گا پھر چاند گرہن آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے اس چاند گرہن کے تمام منفی اثرات کو ہمارے لیے ختم فرما دے اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سے 2 نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔